الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له في الخلق والأمر، إرغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء، وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین گرامی قدر، جمادی الاول کا آخری عشرہ چل رہا ہے۔ آج کے جمعے میں آپ حضرات کے سامنے چار ایسے واقعات بیان کروں گا جن سے آپ حضرات کو اندازہ ہوگا، پتہ چلے گا کہ قرآن کریم بارہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق نازل ہوا۔ ویسے تو مفسرین اکرام نے بعض نے 20 مقامات ایسے لکھے ہیں اور بعض نے 22 مقامات قرآن کے ایسے لکھے ہیں کہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پر رائے دی، اللہ نے اسے قرآن بنا کر نازل فرما دیا۔ اس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، رفعت اور شان کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام تھا۔ ان میں سے پہلا واقعہ ہے کہ ہم اور آپ بیت اللہ کا طواف کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ بڑی عظیم سعادت ہے، جسے نصیب ہو جائے وہ بڑا خوش بخت ہے اور سعادت مند ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما دے۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ اتنی سعادت کی بات ہے کہ جب آدمی بیت اللہ کا طواف کرتا ہے تو وہاں پر کسی کی کوئی تخصیص نہیں رہتی، امیر ہو، غریب ہو، وزیر ہو، مشیر ہو، مفسر ہو، محدث ہو، استاد ہو، کالا ہو، گورا ہو، ایشیا کا ہو، امریکہ کا ہو، یورپ کا ہو، کہیں کا بھی ہو، بس صرف احرام کے کپڑے باندھ کر، دو کپڑوں میں احرام کے 2 سفید کپڑے بغیر سلے ہوئے وہ پہن کر طواف کرنا ہے اور صفا و مروہ کی سعی کرنی ہے، یوں عمرہ مکمل کرنا ہے۔ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ بھائی سلے سلائے کپڑے اتار دو۔ اب سلے سلائے کپڑے نہیں پہننے بلکہ کفن والے کپڑے پہننے، بس 2 چادریں، ایک تہبند کے طور پر باندھ لینی ہے اور ایک اوپر لے لینی ہے، اور یوں تم نے حج ادا کرنا ہے۔ تو جب آدمی احرام باندھ لیتا ہے اور اس وقت پھر زبان سے فوراً ہی یہ تکبیر نکلتی ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بیت اللہ پر نظر پڑتے ہی ہر مسلمان کی زبان پر یہ کلمات جاری ہو جاتے ہیں کہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ساری تعریفیں اور ساری نعمتیں تیرے لیے ہیں اور ساری بادشاہی تیرے لیے ہے۔
تیرا کوئی شریک نہیں ہے، نہ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے، نہ عبادت میں کوئی شریک ہے، اور میں حاضر ہوں۔ بس یہ زبان پر انسان کے جاری ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک ہماری کیفیت ہوتی ہے کہ ہم جب وہاں جاتے ہیں اور ہمارے ساتھ کون ہوتا ہے، ہم طواف کر رہے ہیں یا ہم حج کر رہے ہیں یا ہم عمرہ کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ معلم ہوتا ہے، استاد ہوتا ہے، ہمارے ساتھ علماء ہوتے ہیں، صلحاء ہوتے ہیں، ہم ان کی نگرانی میں کرتے ہیں۔ اور ایک حج وہ تھا جو دنیا کی سب سے عظیم ہستیوں نے، صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی ہے اور حج کے اعمال ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ان صحابہ کرام کی کیا کیفیت ہوگی حج کی۔ تو دوران طواف ایک مقام آیا، ایک پتھر وہاں رکھا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے ارشاد فرمایا کہ عمر، یہ وہ پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس پتھر کے پاس ہی 2 رکعت نفل نماز پڑھوں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کیوں خاموش ہیں؟ فرمایا کہ عمر کی خواہش ہے کہ یہاں 2 رکعت نفل نماز پڑھی جائے، لیکن اللہ کی طرف سے ابھی تک کوئی حکم نہیں آیا، کوئی آرڈر نہیں آیا، کیونکہ پیغمبر نبی تو اللہ کے حکم کے بغیر نہیں بولتا۔ وما ينطق عن الهوى، اپنی مرضی سے نبی کلام نہیں کرتا۔ تو اللہ کی طرف سے ابھی تک کوئی حکم نہیں آیا، اس لیے میں خاموش ہوں۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، قرآن کی آیت لے کر نازل ہوئے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل نماز ادا کیا کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کی، وہی بنا کر نازل فرما دی، اور قرآن کریم میں حکم دے دیا کہ اب قیامت تک کے لیے جو بھی عمرہ کرنے جائے گا یا خالی طواف کرے گا یا حج کرنے کے لیے جائے گا، جو بھی طواف کرے گا اسے 2 رکعت نفل نماز واجب الطواف مقام ابراہیم پر ادا کرنی پڑے گی۔ اگر نہیں ادا کرے گا تو طواف نہیں ہوگا، عمرہ نہیں ہوگا، یہ ادا کرنی پڑے گی۔ اب اگر کسی نے لڑنا ہے تو اللہ سے لڑ لے، یہ حکم تو اللہ نے دیا ہے۔ خواہش حضرت عمر فاروق کی تھی اور حکم اللہ نے دے دیا۔ اب دنیا کی کوئی بھی ہستی ہو، کوئی بھی انسان ہو، بڑے سے بڑے مرتبے والا ہو یا کم ترین درجے والا ہو، جو بھی وہاں جائے گا طواف کرنے، وہ 2 رکعت نفل نماز واجب الطواف پڑھے گا۔ دوسرا مقام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مستلق کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور غزوہ بنی مستلق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی۔ وہاں سے بنو مستلق سے واپسی پر ایک مقام پر قافلے نے پڑاؤ کیا، اور صبح کے وقت جب لوگ قضائے حاجت کے لیے نکلتے ہیں، حضرت عائشہ بھی کسی جنگل کی طرف، وہاں قریب جنگل کی طرف چلی گئیں قضائے حاجت کے لیے۔ اب جب وہاں سے واپس آئیں تو دیکھا قافلہ جا چکا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے ایک کجاوا تیار کیا جاتا تھا، اس کجاوے کے اندر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تشریف فرما ہوتی تھی ام المومنین. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتلی دبلی سی تھیں، ان کا کوئی وزن بھی کچھ نہیں تھا، بالکل کمزور سی تھیں. تو کجاوا اٹھا کر اونٹ پر رکھنے والوں کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ کجاوے کے اندر حضرت عائشہ موجود ہیں یا نہیں ہیں. انہوں نے کجاوا اٹھایا، اونٹ پر رکھ دیا اور قافلہ چل پڑا. اب جب حضرت عائشہ واپس آئیں، دیکھا قافلہ تو جا چکا ہے اور وہاں کوئی بھی نہیں ہے، تو بڑی گھبرائیں، یہ تو عجیب صورتحال پیدا ہو گئی. تو وہاں قریب ہی ایک درخت کے سائے کے نیچے آرام فرمانے لگی. چادر اپنے اوپر لے لی، ان کے پاس چادر جو موجود تھی وہ اپنے اوپر لے لی اور آرام فرمانے لگی. اتنے میں حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ قافلے سے بہت پیچھے چلتے تھے، راستے میں اگر قافلے کا کوئی سامان وغیرہ یا کسی ساتھی کا کوئی سامان وغیرہ گر جاتا تو وہ اسے اٹھا کر اپنے ساتھ چلتے تھے تاکہ جس کا کوئی سامان گر گیا ہو وہ اس کو مدینہ میں پہنچا دیں واپس جا کر. یہ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی تھی. حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پہنچے تو دیکھا حضرت عائشہ صدیقہ آرام فرما رہی ہیں. انہوں نے زور سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت عائشہ انا للہ کی آواز سن کر اٹھ گئی. حضرت صفوان بن معطل نے اپنا اونٹ بٹھایا. حضرت عائشہ نے نہ ان سے کوئی بات کی اور نہ حضرت صفوان نے ان سے کچھ پوچھا. حضرت عائشہ اونٹ پر سوار ہوئیں اور حضرت صفوان اونٹ لے کر چل پڑے. ادھر قافلہ جب مدینہ میں پہنچا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کجاوے میں جا کر دیکھا، پردہ اٹھا کر دیکھا تو حضرت عائشہ نہیں ہے، موجود نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے کہ عائشہ کہاں چلی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حضرت عائشہ کو تلاش کرنے کے لیے دوڑانا چاہا تو اتنے میں دور سے کسی کی آمد کے آثار نظر آئے. ایسا محسوس ہوا کہ کوئی آ رہا ہے. تو جو آ رہا تھا اس کا انتظار کرنے لگ گئے. تو جب وہ قریب پہنچے تو حضرت صفوان بن معطل نے اونٹ کی باگ سنبھالی ہوئی تھی اور حضرت عائشہ اونٹ پر سوار تھی. مدینہ پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہاں رہ گئی تھی، جیسے پوچھا جاتا ہے. حضرت عائشہ نے بتا دیا پورا واقعہ. تو بات آئی گئی ہو گئی. لیکن منافقین چونکہ ازل سے نبی و صدیق کے دشمن ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں اور آپ کے یار بھی ہیں، آپ کے دوست بھی ہیں، اس لیے منافقین جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تیر چلاتے تھے تو ساتھ میں صدیق اکبر پر بھی وہی تیر چلاتے تھے. جس طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے اسی طرح سیدنا صدیق اکبر کے بھی دشمن تھے. منافقین نے تو ایک طوفان بدتمیزی برپا کر دیا. کہنے لگے کہ معاذ اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ معاذ اللہ ان کے ناجائز تعلقات ہیں صفوان کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، صدیق اکبر پریشان ہو گئے اور دیگر صحابہ بھی پریشان ہو گئے. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں تھی، یہ کوئی چھوٹا موٹا الزام نہیں تھا. کیونکہ آپ اندازہ لگائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو باہر کے امور تھے اس کے نگران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خانگی امور تھے، جو گھریلو امور تھے، ان کی نگران
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی پوری کی پوری حضرت عائشہ نے بیان کی ہے، اور آپ کی باہر کی زندگی کی حفاظت حضرت ابوبکر صدیق نے کی ہے، اور آپ کے گھریلو زندگی کی حفاظت حضرت عائشہ صدیقہ نے کی ہے. اگر صدیقی گھرانہ ہی داغدار ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سے پانی پھر جاتا، پوری زندگی کا نظام ختم. کیونکہ اسلام میں بد کردار جو ہوتا ہے اس کی گواہی قبول نہیں ہے. تو اگر صدیق اور گھرانہ صدیقی کو داغدار کر دیا جائے تو پھر پوری شریعت سے ہی تقریباً اعتبار اٹھ جاتا، اور یہی کوشش تھی ان کی. موقع مل گیا، حضرت عائشہ پر تہمت لگا دی گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، صحابہ کرام پریشان. بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام سے مشورہ کیا، مشاورت، کہ مقصد یہ تھا کہ آیا دیکھو یہ میرے صحابہ کیا کہتے ہیں عائشہ کے بارے میں. ہر صحابی نے کہا یا رسول اللہ عائشہ کا دامن پاک ہے، عائشہ کا دامن بالکل پاک ہے. حضرت علی نے کہا عائشہ کا دامن پاک ہے، حضرت عثمان نے کہا عائشہ کا دامن پاک ہے، دیگر صحابہ نے بھی کہا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر آپ کیوں نہیں بولتے، آپ بتائیں، مشورہ دیں مجھے کوئی. حضرت عمر فاروق نے عرض کیا رسول اللہ کیا عائشہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہم میں سے کسی نے کروایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. فرمایا نکاح ہم نے پڑھایا تھا؟ فرمایا نہیں. حضرت عمر فاروق نے پوچھا رسول اللہ حضرت عائشہ کے ساتھ آپ کا نکاح کس نے طے کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے طے کیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ سے نکاح سے پہلے جبرائیل علیہ السلام میرے پاس ایک ریشمی کپڑے میں لپٹی ہوئی تصویر لائے خواب میں، اور مجھے وہ دکھائی. اور جب حضرت عائشہ سے نکاح ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عائشہ کو دیکھا تو بالکل ہو بہو وہی شکل تھی جو جبرائیل علیہ السلام نے تصویر میں دکھائی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کے ساتھ تو میرا نکاح اللہ نے طے کیا. تو حضرت عمر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرا اللہ اتنا بھولا نہیں ہے کہ وہ پاک نبی کے بستر پر کسی ناپاک عورت کو سلا دے. جب نبی پاک ہے، اس کی تعلیمات پاک ہیں، اس کا بستر بھی پاک ہے، تو اللہ اس بستر پر بیوی بھی پاک ہی لائیں گے، ناپاک بیوی اللہ نہیں لائیں گے. حضرت عمر نے فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم. اے اللہ کے رسول حضرت عائشہ کا دامن بالکل پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے. اللہ تبارک و تعالی نے بالکل ہو بہو یہی آیتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے تھی اسی کو قرآن کی آیت بنا کر نازل فرما دیا. سورۃ النور کے اندر سبحانک ھذا بہتان عظیم. یہ دوسرا موقع تھا کہ اللہ نے حضرت عمر کی رائے کو قرآن بنا کر نازل فرما دیا. تیسرا موقع یہ آیا کہ غزوہ بدر اسلام کا پہلا معرکہ تھا کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آ گئے. مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی تو مشرکین مکہ نے یہ خیال کیا کہ کیوں نہ ان پر حملہ کر کے ان کو ختم ہی کر دیا جائے تاکہ یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے سرے سے.
انہوں نے 1000 کا لشکر ترتیب دیا اور مسلمانوں کے مقابلے کے لیے بدر میں آ گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے جانثاران جو آپ کے صحابہ تھے، جو آپ کے جانثار تھے، جو آپ کے اشارہ ابرو پر اپنی جان قربان کرنے والے تھے، ان تمام صحابہ کو، ان تمام کو، ان میں بھی بوڑھے، بچے، جوان، سب ملا کر یہ تعداد بنی 312، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 ہوئے. ان حضرات کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کے لشکر کے سامنے ان کو لے جا کر کھڑا کر دیا. صحابہ اکرام نے اللہ کی مدد کے بھروسے پر کفار کا مقابلہ کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گرم آنسوؤں سے بدر کی زمین کو سیراب کیا. اللہ کی مدد آئی. اللہ نے اعلان کیا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ بدر کے اندر اللہ نے تمہاری اس وقت مدد کی جب تم کمزور تھے. اللہ نے ایسی مدد کی کہ یہ جو مشرکین مکہ کی اکڑی ہوئی گردنیں تھیں، اللہ نے ان کو ایسا جھکایا کہ 70 سردار مشرکین مکہ کے مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے. جو گرفتار ہوئے یہ بھی بڑے بڑے سردار تھے، جو مارے گئے وہ بھی بڑے بڑے سردار تھے. ابو جہل جیسا سردار مارا گیا. تو یہ جو بدر کے قیدی تھے، ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا ان کا کیا کیا جائے. آیا ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، یا ان کو قتل کر دیا جائے، یا ان کا کیا، یا ایسے ہی ان کو چھوڑ دیا جائے. اکثر صحابہ کی رائے یہ تھی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، کیونکہ یہ جو بدر کے قیدی آئے تھے ان کو یہاں قید کر کے رکھنا مقصود نہیں تھا. مقصود یہ تھا کہ یہ صحابہ اکرام کی عبادتوں کو دیکھیں. مقصود یہ تھا صحابہ اکرام کے راتوں کے سجدوں کو دیکھیں. مقصود یہ تھا صحابہ اکرام کی جانثاری کو دیکھیں. مقصود یہ تھا صحابہ اکرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی تعمیل کرنا دیکھیں. مقصد یہ تھا کہ صحابہ اکرام کا اٹھنا بیٹھنا دیکھیں، چلنا پھرنا دیکھیں، آپس میں محبت و الفت دیکھیں. جب انہوں نے صحابہ اکرام کے طرز عمل کو دیکھا، اس کا اثر ہوا، بعد میں انہی لوگوں نے اسلام قبول کیا، رسول اللہ کی دامن رحمت سے وابستہ ہو گئے. تو اکثر صحابہ کا مشورہ یہ تھا کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. لیکن حضرت عمر فاروق کی رائے یہ ہوئی کہ نہیں یا رسول اللہ، ان کو فدیہ لے کر نہ چھوڑا جائے. جو جس کا رشتہ دار ہے اس کے حوالے کریں، وہ اس کو تلوار سے اس کی گردن اتار دے. فرمایا جو میرا رشتہ دار ہے وہ میرے حوالے کرے. میں آپ کے سامنے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں ان کی گردن اتار دوں گا. کیونکہ جو اللہ کا دشمن ہے، رسول اللہ کا دشمن ہے، وہ اس دھرتی پر بوجھ ہے، اسے اس زمین پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. لیکن چونکہ اکثر صحابہ کی رائے تھی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر صحابہ کی رائے پر عمل کرتے ہوئے ان سب کا فدیہ لے کر چھوڑ دیا. قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ. فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یثخن فی الارض، کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ آرام سے اس وقت تک بیٹھ جائے جب تک کہ اچھی طرح خون ریزی نہ کر لیں. تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، تم دنیا کو چاہتے ہو، اللہ تمہارے لیے آخرت چاہتا ہے. جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت ابوبکر صدیق پر گریہ طاری تھا. آپ رو رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آج اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا تو سوائے عمر کے کوئی بھی نہ بچتا. حضرت عمر کی رائے تھی کہ ان سب کو قتل کیا جائے. اللہ نے اسی رائے کو قرآن بنا کر نازل کر دی. چوتھا واقعہ عبداللہ بن ابی
یہ منافقین کا سردار تھا، بڑا منافق تھا. اس کی جب موت کا وقت آیا تو عبداللہ بن ابی کے جو بیٹے تھے ان کا نام بھی عبداللہ تھا. وہ سچے صحابی رسول تھے، سچے مسلمان تھے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ میرے والد کی جان نہیں نکل رہی، آپ تشریف لے چلیں. اس کی جان نہیں نکل رہی، جان اٹک گئی ہے، وہ تڑپ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک دیا، فرمایا کہ یہ کرتا میرا لے جاؤ، اس کو پہنا دو، اس کی جان نکل جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا لے جا کر اس کو پہنایا گیا، اس کی جان نکل گئی. اب حضرت عبداللہ دوبارہ آئے کہ یا رسول اللہ میرے والد کا جنازہ پڑھا دیجیے، ہو سکتا ہے کہ آپ جنازہ پڑھائیں اور میرے والد کی بخشش ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے نا، وہ سارے دکھ جو عبداللہ بن ابی نے رسول اللہ کو دیے تھے وہ سب بھلا دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے چل پڑے. حضرت عمر فاروق کو پتہ چلا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ اس کا جنازہ نہ پڑھائیے، یہ منافق آدمی ہے، اس نے حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی ہے، اس نے آپ کے گھرانے کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے، اس نے آپ کو اتنے دکھ پہنچائے، اس نے مسلمانوں کے لیے مصیبتوں کے پہاڑ کھڑے کیے، کبھی یہودیوں کے ساتھ مل کر، کبھی مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر، اندر ہی اندر مسلمانوں کے خلاف یہ زہر اگلتا رہا. یا رسول اللہ آپ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریائے رحمت جوش میں تھا. فرمایا عمر کیا پتہ میں اس کا جنازہ پڑھاؤں اور اس کی مغفرت ہو جائے، کیا پتہ یہ جنت میں چلا جائے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی آیتیں نازل فرما دی. یہ ایک لمبا واقعہ ہے. حضرت عمر نے کہا کہ رسول اللہ آپ اس کی مغفرت کی دعا نہ کریں، یہ نہیں بخشا جائے گا. آپ ایک تو اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرمائی کہ آپ جو ہے ان کے لیے استغفار نہ کیا کریں، اللہ ان کو کبھی نہیں بخشے گا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو ایک مرتبہ استغفار سے اللہ نہیں بخشے گا، میں 70 دفعہ کر لوں گا، میں ایک دفعہ سے زیادہ مرتبہ کر لوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر آیتیں نازل فرمائی، ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم استغفر لهم او لا تستغفر لهم. برابر ہے کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں. ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ہم ان کی کبھی اللہ اس کی کبھی بھی مغفرت نہیں فرمائیں گے چاہے آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کرتے رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کی قبر تک جاؤں گا، اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر دعا کروں گا، ہو سکتا ہے اللہ بخش دیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرما دی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ آپ نے کبھی بھی جو بھی منافق ہوگا آپ نے کبھی بھی ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھانی ہے اور نہ کبھی ان کی قبروں پر کھڑا ہونا ہے. کہ ان میں سے کوئی بھی مر جائے آپ نے ان کا جنازہ نہیں پڑھنا اور نہ ہی آپ نے ان کی قبر پہ کھڑا ہونا ہے. بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ نام لے لے کر اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا تھا فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے. تو یہ 4 مقامات تو بطور نمونہ بطور مثال میں نے بیان کیے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش کی ہے زمین پر، اللہ نے اسے قرآن بنا کر نازل فرما دیا. تو ان 4 واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ اللہ کے ہاں اتنا بلند تھا، آپ کی بات کی اہمیت اللہ کے ہاں اتنی زیادہ تھی کہ بعض مقامات پر اللہ نے حضرت عمر کی بات کو قرآن بنا کر نازل کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.